اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ پاک کے کرم کے ساتھ الحمدللہ آج ہم 16 رمضان کے درس مبارک کے حوالے سے حاضر ہیں۔ آج 16 رمضان کو ایک بہت بڑی ہستی آپ کا عرس مبارک گزرا ہے، حضرت صوفی باصفا صوفی محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ 16 رمضان شریف کو آپ کا عرس پاک بڑے عظیم صوفی بزرگ ہوئے ہیں، با کرامت ولی ہوئے ہیں، درویش۔ آپ کی زندگی بڑی سادگی والی زندگی، اور آپ نے توکل علی اللہ کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ پیش فرمائی ہے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوتا آپ اس کو ختم کر دیتے، یعنی کہ نمک مرچ کھانا پینا ہر چیز جو لنگر شریف کا انتظام ہوتا وہ پکا کے لوگوں کو کھلا دیتے، جو بچ جاتا وہ نہر کے اندر مچھلیوں کے لیے آبی جانوروں کے لیے وہ خوراک جو ہے ڈال دیتے، اور فرماتے کہ آج کی روزی آج، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو بہت بڑے اللہ کے ولی درویش، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے ساتھ اور بڑی ایک توکل والی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور اس کے ساتھ آج 6 مارچ کو عیسوی سال کے لحاظ سے میرے مرشد کریم حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضور الشیخ خواجہ محمد مطلوب الرسول للہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک گزرا ہے عیسوی سال کے لحاظ سے۔ تو میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں ان دونوں ہستیوں کا ذکر ہے، اور تاکہ ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری جو ہے وہ پیش ہو جائے۔ ہم لوگ درود پاک کی ڈاک لے کر ایک مرتبہ للہ شریف حاضر ہوئے، اور ہمارے ساتھ حضور بابا جی سرکار صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نواسے قبلہ میاں منیر احمد صاحب آپ بھی ساتھ تھے، اور ہمارے بھائی شہباز صاحب آپ تھے، اور 2 عیدگاہ شریف کے بڑے خلیفہ بھی ہیں حضور پیر صاحب کے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم 5 لوگ گاڑی میں جو ہے نا للہ شریف پہنچتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے مرشد کریم آپ حیات تھے ظاہری طور پر، تو ہم لوگ تھا کہ صبح جلدی پہنچ کے، تاکہ کیونکہ آپ کا ایک شیڈول یہ ہوتا تھا کہ آپ صبح 9-1 بجے اپنے آستانے سے باہر اپنے ڈرائنگ روم میں تشریف لاتے، پھر جو 2 صبا ملاقات کے لیے ہوتے تھے ان سے ملاقات کرتے، اور پھر آپ ایک چھوٹی سی سیر کر کے پھر خانقاہ شریف آپ تشریف لے جاتے۔ تو ہمارا تھا کیونکہ ہم نے آگے درود پاک کی ڈاک تھی، اسلام آباد بھی جانا تھا، تو تھا کہ جلدی سے ہماری تاکہ ملاقات شروع میں ہو جائے، تو ہم درود پاک کی ڈاک پیش کر کے تو اجازت لے کے ہم آگے چلے گئے۔ اب ہماری کوئی ظاہری طور پہ اطلاع نہیں تھی لیلہ شی میں کہ آج ہم لوگ جو ہے درود پاک کی ڈاک لے کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ جب آپ کے اس ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھے ہیں، اور بھی کچھ 8-10 دوست کم و بیش اس انتظار میں تھے آپ سے ملاقات کے لیے، تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد قبلہ حضرت صاحب آپ اندر سے تشریف لائے ہیں، تو ملے، ملاقات کی، اور قبلہ میاں منیر صاحب جو ہیں ان کو آپ نے اپنے ساتھ چیئر پہ بٹھایا، اور تقریباً 30 سیکنڈ یا پورا منٹ شاید نہیں گزرا ہوگا، بس کچھ لمحوں میں، کچھ سیکنڈوں میں، آدھا منٹ یا پونا منٹ، 5 کپ چائے، بہترین دودھ پتی اور ساتھ مٹھائی ایک پلیٹ کے اندر، وہ ایک اندر سے بچہ لے آیا۔ تو قبلہ حضرت صاحب جو ہے نا، ہم جو 5 لوگ تھے گاڑی میں، ہم 5 کو آپ نے ایک کپ عطا فرمایا۔ اچھا، اب جب چائے آپ نے عطا فرمائی تو ساتھ ہی میاں منیر صاحب کو آپ نے پھر ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اب یہ اللہ والوں کا دیکھے کہ آپس میں کیسا ایک رابطہ ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ
قبلہ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ، اس وقت آپ حیات تھے، فیصل آباد میں تھے، تو قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فیصل آباد اپنے مریدین کی طرف گئے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا جی آج صوفی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے ساتھ ہمارا ایک محبت والا تھا، تو ہم لوگ اس وقت میں کچھ 70s کی بات ہے یا 80s کی بات ہے، تو فرماتے اس وقت موٹر سائیکل کی سواری نئی نئی نکلی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں ہم لوگ ادھر قبلہ صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے. اس وقت آپ سلار والا میں ہوتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب ادھر گئے تو عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا اور مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا. تو ان دنوں میں قبلہ بابا جی صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذرا طبیعت بھی ناساز رہتی تھی، علیل تھے آپ. قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے ہیں تو ہم نے جو دوست کھڑے تھے، ہم نے کہا جی ہم نے بابا جی صوفی صاحب کو ملنا ہے. انہوں نے کہا جی بابا جی صوفی صاحب تو اندر چلے گئے ہیں، اب وہ صبح ملاقات ہو سکتی ہے، اب ملاقات نہیں ہو سکتی. اچھا آپ نے بھی اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا کہ میں ایک آستانے سے ہوں، سجادہ نشین ہوں یا للہ شریف سے. آپ نے فرمایا یار آپ اندر جا کے بزرگوں کو بتائیں کہ مہمان آئے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں معذرت چاہتا ہوں، تو اس وقت نہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے. کہتے میں اور میرا جو دوست ہے تو ہم لوگ بابا جی سرکار کا جو گھر ہے اس سے نہ مسجد کی طرف نہ قرآن مال کی طرف کہتے ہم جا رہے ہیں. تو جب مسجد کے سین میں پہنچے ہیں تو پیچھے سے وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اس نے دوڑ لگائی ہوئی، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ کو بابا جی سرکار بلا رہے ہیں، صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ پہلے تو کہنا سا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی بابا جی خود تشریف لے آئے باہر، تے وہ آپ دا پوچھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ہم واپس آئے تو صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ننگے پاؤں، اور چائے کا پیالہ آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آگے آپ انتظار فرما رہے ہیں، استقبال کے لیے تشریف فرما. فرماتے ہمیں ملے تو آپ نے ہمیں وہ چائے پلائی. تو کہتے ہم نے چائے پی اور پھر بابا جی صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں قرآن محل میں ساتھ لے گئے، سارا وزٹ کروایا، ادھر کے سارے معاملات دکھائے، اور پھر بڑی محبتیں شفقتیں آپس میں کہتے ہماری ہوئی. تو کہتے یہ ملاقات. اچھا اب یہ ہم لوگ پھر بعد میں اس بات کو سوچ کے بڑے حیران ہوئے کہ دیکھیں کہ یہ بزرگوں کا آپس میں لنک کیسا ہے. ایک تو ہمارے جانے کی للہ شریف اطلاع نہیں تھی، دوسرا یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی صوفی برکت صاحب کے اولاد میں سے ہمارے ساتھ بزرگ ہیں یا عیدگاہ شریف کے کوئی بزرگ ہیں. تو ہم لوگ تو اپنے شیڈول وائز جو ہیں ویسے بغیر اطلاع کے ادھر حاضر ہوئے تھے. اب وہ آدھے منٹ میں 5 کپ ہی چائے کا آنا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے لیکن وہ 5 ہی، اور انہیں یہ بھی ایک روحانی پھر اطلاع تھی کہ ہم لوگ 5 ہی تھے. آپ نے یہ تو ہم سے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کتنے دوست آپ لوگ لاہور سے آئے. تو 5 کپ چائے، اور اسی وقت جو آپ تشریف لا کے بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی وہ دودھ پتی بہترین چائے وہ آتی ہے، تو آپ نے وہ کپ دیے، اور جب میاں منیر صاحب کو کپ دیا تو ساتھ ہی قبلہ حضرت صاحب نے پھر یہ واقعہ بیان کیا. تو یہ پھر ہم بعد میں یہ سمجھے کہ یہ اس چائے کا بدلہ تھا کہ بابا جی کی اولاد آئی ہے تو چلے ان کی جو ہے آنر ہے. تو بہرحال بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اللہ والوں کے آپس میں روحانی رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. بظاہر اگر نہ بھی ملاقات ہو تو یہ درویش کو جو پہچانتا ہے. تو آج 16 رمضان شریف صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم. تو یہ واقعہ ایک دونوں بزرگوں کا اٹیچ، اور دونوں کا آج عرس پاک بھی سیم ڈے میں تھا، تو اس لیے میں نے یہ بات واقعہ سنایا. اللہ تعالی ہمارے ان دونوں بزرگوں کے فیضان میں برکتیں دے اور درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اللہ تعالی للہ شریف کے فیضان میں بھی برکتیں دے، اور حضرت بابا جی صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھی فیضان میں برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا
اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس عہد تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، بس اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن یعنی احکام کے بارے میں ہفتے کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ آج کا جو ہے بیان جو ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا بیان ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے احادیث مبارکہ کا درس ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی تھی؟ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 بار یہی استغفار فرمایا۔ آخر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کے تم تکبیر کو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو۔ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں ہے۔ حضرت حطوان بن عبداللہ رقاشی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ قعدہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا، یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کی تھی؟ سب خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی؟ سب خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی؟ لوگ پھر خاموش رہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے حطان، شاید تم نے یہ کلمہ کہا۔ میں نے کہا، میں نے نہیں کہا، مجھے تو آپ کا ڈر تھا۔ پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ کلمہ کہا تھا اور میری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ تھی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے نماز میں کیا کہنا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہے اور ہم کو نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کرے تو جب وہ تکبیر کے تم تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے تو رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کے رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قول سنتا ہے، تمہارے نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کر دیا۔ پھر جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کے سجدہ کرو۔ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا، تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ عمل امام کے مقابلے میں ہوگا، اور جب امام قعدہ میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ کلمات التحیات للہ والصلوات للہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے، حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے۔ ابو نعیم وہب بن کسان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ معلوم ہوا یہ ترمذی شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے، امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ امام کے پیچھے قرات بھی نہیں کرنی چاہیے، حضرت سورہ فاتحہ کی بھی قرات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو سورت پڑھی جاتی ہے فاتحہ کے بعد تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی امام کے پیچھے بھی ضروری ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی جب امام کے آپ پیچھے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک شخص آیا، اس نے آپ کے پیچھے سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ ایک تو 3 نمازیں جو ہیں مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، وہ تو جہری قرات ہوتی ہے بلند آواز سے، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ جو ظہر اور عصر کی جو خفی قرات ہے اس میں بھی قرات سورہ فاتحہ یا سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ظہر کی نماز میں آپ کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور سورہ اعلیٰ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے قرات کس نے کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ایک آدمی نے۔ فرمایا میں جان گیا تھا تم میں سے مجھ سے کوئی جھگڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ظہر کی نماز ہے کہ پیچھے ایک صحابی انہیں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی، جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ کون جھگڑ رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے سبح اسم ربک الاعلی کس نے پڑھا؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جاتا رہا ہے، اور کہا یہ سننے کے بعد صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کسی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، جب قرات کرے تو تم چپ رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے اب کس شخص نے میرے ساتھ قرآن پڑھا؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تو میں بھی کہہ رہا تھا کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن چھین رہا ہے۔ اللہ۔ جب لوگوں نے یہ سنا
تو جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات فرماتے تھے کوئی شخص آپ کے پیچھے قرات نہ کرتا۔ سیدنا حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، ایک شخص نے آپ کے پیچھے تلاوت قرآن کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کس نے شخص نے میرے پیچھے سورت پڑھی؟ ایک شخص نے عرض کیا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہے گویا کوئی شخص مجھ سے قرآن چھین رہا ہے، یعنی کہ جہری نمازیں بھی اور خفی نمازیں بھی جس میں قرات ہوتی ہے اس میں امام کے پیچھے صحابہ بھی حضور کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو، جب وہ ولضالین کہے تم آمین کہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ قاعدہ میں ہو تو تم پہلے اتحیات پڑھا کرو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب مقتدی کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، جب اکیلا پڑھے تو خود قرات کرے۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی ایک تمہارا امام بن جائے، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام کی ابتدا میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ نے مجھے بتایا کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی ابتدا میں قرات کرے، اور حضرت موسیٰ بن عقبہ نے مجھے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ہے عمر فاروق اور عثمان غنی امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو الوائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کی ابتدا میں قرات کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا خاموش رہ کر نماز میں مصروفیت ہے، ان قریب تجھے امام اس کام کی کفایت کر دے گا۔ علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری جس میں آواز سے قرات ہوتی ہے اور سری خفی یعنی کہ جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے، دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ظہر عصر کی چاہے نماز ہو یا مغرب عشاء فجر کی نماز ہو۔ داؤد بن قیس فرا مدنی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں، کہتے علی علیہ الصلوۃ والسلام امام کی ابتدا میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن اجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو۔ حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کیا میں قرات کروں جب امام میرے سامنے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استوفین غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ چہار یارم، دور ہو سبھی کے رنج و غم۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ۔ میرے مالک و مولا، جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، ترجمہ بیان ہوا، احادیث مبارکہ کا بیان ہوا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ میں معاف فرما۔ جو صحیح پڑھا گیا اس کا ثواب، اور جو بھی جتنے کثیر تعداد میں پڑھائی مل کی گئی، درود پاک، قرآن کریم، ذکر اذکار، یہ سب کچھ جو افطار کے ٹائم میں کیا گیا، جو ابھی میں کیا گیا، سب کچھ ہم اپنے پیشوا، اپنے ہادی حضور شہنشاہ بغداد، امام الاولیاء، سلطان العارفین حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فیض عالم سیدی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ ملک کرتے ہیں۔ سرکار آپ قبول فرما کے اپنی شانوں کے لائق آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پیش فرمائے، اہل بیت کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، انبیاء کرام، شہداء اسلام، تمام اولیاء کرام، اور خصوصاً حضور صوفی محمد برکت علی سرکار اور میرے شیخ کامل حضور سیدنا خواجہ محمد مطلوب رسول للہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں، اور جتنے ہمارے سلسلہ پاک کے عظیم ہستیاں سرپرست ہیں سب کی بارگاہ میں، اور سرکار میری والدہ صاحبہ قبلہ غلام رسول بخش صاحب، حاجی رفاقت صاحب، محمد بخش صاحب، عبدالغفار صاحب، عظمت صاحب اور آصف صاحب، اور یا اللہ پاک ہمارے سلسلہ پاک کے جتنی احباب سرکار دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے غلام، آپ کے مانی، سب کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے گا، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں خیر فرمائیے گا، خصوصاً بیماروں کے لیے، جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے قبلہ صوفی رشید صاحب، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، سرکار خصوصی دعا فرمائے، اور میری اہلیہ قبلہ چشتی صاحب کی اہلیہ، اور قبلہ پیر خلیل صاحب کے والد صاحب، بھائی مختار صاحب کی اہلیہ محترمہ، اور جتنے بھی ہمارے شبیر صاحب، حاجی شبیر صاحب بیمار ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں، سرکار یہ ساری دعائیں آپ کی ملک کرتا ہوں، آپ قبول فرما کے اس میں مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض پیش فرما دیں، آمین ثم آمین، صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔